میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی مشرکوں کو بھی نہیں سوجی ہوگی جو اس کو دور کی کوڑی سوجی. یہ ڈاکٹر بلال فلپس ہے, یہ بہت زہر بکتا ہے. کہتا ہے کالنگ یو وی سے یا اللہ, کہتا ہے ہم تو اللہ کو یوں پکارتے ہیں کہ یا اللہ. اف یو سے یا رسول اللہ, اور یا رسول اللہ یو آر انوالو ورشپنگ the prophet you are involved in worshipping the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں, اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا اور شرک ہو گیا. یعنی یا رسول اللہ بولا تو کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت میں آپ نے نبی کو شامل کر لیا اور وہ شرک ہو گیا. اب یہاں پہ تھوڑا سا رکیں, یا رسول اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں, کیا میننگ ہوتا ہے؟ اے اللہ کے رسول کو اللہ کہا کہ رسول کہا, تو پھر شرک کہاں سے ہوا؟ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول, اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ نہیں کہہ رہے. تو اگر رسول کہنا ہی شرک ہو گیا تو پھر توحید کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر شرک کی ایک اور نئی تعریف بیان کی. کہتا ہے دیٹ وائی ان مسجد you see the people like to put up this plate or name plate, you say ya Allah, it say ya Allah, ya Rasulullah, it is wrong. کہتا ہے آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا اکثر دو پلیٹ لگائی جاتی ہے, دو ٹکڑے لگائے جاتے ہیں, ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ, ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ. یہ دو پلیٹ آزو بازو لگائی, آپ نے شرک ہو گیا. کیوں شرک ہو گیا؟ اللہ کے برابر محمد کو رکھ دیا آپ نے, اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے محمد یا رسول اللہ بھی لکھ دیا, اس لیے شرک ہو گیا. اب یہ بتائیے کوئی مشرک کو مسلمان کہنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بہت سے گھروں میں بھی ہوتی ہے, اس نے مسجد کی مثال دی, گھروں میں بھی ٹکڑے ہوتے ہیں, ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ, دوسرے سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ. شرک ہو گیا, مشرک ہو گئے وہ گھر والے, کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام بازو بازو میں لا لیا, حالانکہ فاصلہ ہے جبکہ. لیکن اب میں اس پاگل بلال فلپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مشرک آئے اور اسلام لانا چاہے تو کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ کلمہ. اور کلمہ ذرا دیکھیے, لا الہ کہاں ختم ہوا؟ اللہ پہ. اور شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ محمد. جب اللہ اور محمد میں فاصلہ نہیں, اللہ نے اپنے محبوب کو جدا نہیں کیا, تو کون ہوتا ہے بے جدا کرنے والا؟ تو جو چیز کل تک توحید کا ذریعہ تھی آج ان کی تعریف میں شرک ہو گئی ہے, وہ تو ان کو شرک کا حیضہ نہیں ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے؟ اب آئیے میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں, ایک بڑی پیاری آیت. اللہ نے 1400 سال پہلے ہی ان نابکاروں پہ فتویٰ لگا دیا, ہم نہیں لگاتے فتویٰ. پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت 150, پارہ 6 سورہ نساء آیت 150 میں ارشاد فرمایا خداوند قدوس نے, ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے کافر ہے وہ لوگ, اور وہ لوگ کافر ہو گئے جو اللہ رسول کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور اللہ رسول میں فرق کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رسول کو اللہ سے جدا کر دیں. اللہ فرما رہا کافر ہے وہ لوگ. کون کافر ہے؟ جو رسول کو اللہ سے جدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے محبوب کو جدا نہیں کیا, نہ کیا ہے, نہ کریں گے. ہمارے محبوب کا تو عالم یہ ہے, با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مکر مفر. جو یہاں ہو جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہم نے اپنے نبی کو جدا نہیں کیا. اب اس پر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں, اس سے پہلے کہ کوئی غیر مقلد کل آپ کو بولے میں ہی بتا دیتا ہوں. اصل میں بلال فلپ نے شرک اس لیے کیا, کہا کہ آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کو لا لیا, تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کو اتنا بڑھاتے ہو کہ اللہ کے برابر کر دیتے ہو. یہ جملہ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ اہل سنت کو بولتے ہیں نا یہ بھائی, سنی لوگ اللہ کو اتنا بڑا, رسول کو اتنا بڑھاتے اللہ کے برابر کر دیتے. اس کا جواب میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں, اور قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا کوئی. قیامت آ جائیں گی مگر ان کے باپ دادا ان کی نسلیں بھی جواب نہیں دے پائیں گی.
تم کہتے ہو کہ ہم رسول کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. میرا سوال ہے کہ پہلے حد خدا بتاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ارے پہلے حد خدا بتاؤ. جب اللہ کی حد ہی نہیں معلوم، وہ لامحدود ہے، تو اس کے برابر کیا کیسے جا سکتا ہے؟ کسی چیز کو برابر کرنے کے لیے جس کے برابر آپ کر رہے ہیں اس کی حد تو معلوم ہو پہلے. جب حد خدا ہی نہیں معلوم تو اب ہم جو کچھ کرتے کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، بلکہ شیخ سعدی نے فرما دیا بادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اعلی حضرت نے فرما دیا، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہم رسول کو بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم اتنی ہی کرتی ہے جتنی رب نے بیان فرمائی ہے. کہ رب نے نام ہی رکھا محمد، اور محمد کے معنی ہوتے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، سب سے زیادہ. اس لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تم جو چاہو کہو، صرف رسول اللہ کو خدا نہ کہو. خدا چھوڑ کے جو کہو سب جائز ہے، صرف خدا نہ کہو. تو بہرحال بلال فلپس صاحب کو بھی آپ نے سن لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، 2 پلیٹ ہی اگر آپ نے آزو بازو لگا دی تو آپ مشرک ہو گئے. ذاکر نائک نے کہا آپ قبر پہ گئے، مشرک ہو گئے. اور انہوں نے کہا پڑے کی پوجا، کھڑے کی پوجا. اب آئیے آپ یہ اعلان سن کے تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ان کے نزدیک کون مسلمان ہے کون نہیں. میں ابھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں پہلے ویڈیو سناؤں گا، غور سے سنیں، سوال کروں گا آپ سے تاکہ آپ کی بیداری کا ثبوت ملے. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں ہمارے سنی لوگ ان خبیثوں کی بات پکڑنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر میں آپ سے پوچھوں گا اس میں آپ نے پکڑا کیا ہے. سنیے. اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو. آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے. اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا. کیا کیا باتیں پکڑی آپ نے؟ ارے آپ چپ رہو یار. ہاں بولیے. ایک ہی درگاہ؟ چلیے سمجھ میں نہیں آ رہا، بہرحال چلیے. اس میں کہا کہ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود پر، جس نے اس دھرتی کو یعنی سعودی عرب کو ایک بار پھر شرک سے پاک کیا. یعنی وہاں شرک آ گیا تھا دوبارہ، انہوں نے پاک کیا. اب شرک آ گیا تھا، میرے خیال سے وہاں بت آ گئے ہوں گے سب رام کرشن کے، تو انہوں نے شاید وہ بت مراد نہیں، وہ قبریں مراد ہیں ان کی. انہوں نے قبروں کو ڈھایا تو مطلب شرک سے پاک کر دیا. تو یہ قبریں جو تھی مشرک کے اڈے تھے، شرک کے اڈے تھے. اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود پر، جنہوں نے اس دھرتی کو ایک بار پھر شرک سے پاک کیا. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا رہا ہوں اور مسجد میں تقریر کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات کی سیر کر لو، امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین سعودی عربیہ کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئیں گی جہاں اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پوجا نہ جاتا ہو. اب کائنات میں کیا کیا ہے؟ آسمان کائنات کا حصہ ہے، زمین کائنات ہے، عرش کائنات ہے، لوح کائنات ہے. اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جتنی چیزیں، جتنی مخلوق ہے، سب کائنات ہے. آسمانوں میں ہے فرشتے، یعنی ان کو شرک اتنا بڑا حیضہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں صرف آل سعود خاندان اور یہ چند نابیکار سعودیہ میں توحید پر ہے، اور کائنات میں آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی شرک کر رہے ہیں سر، وہ بھی غیروں کو پوج رہے ہیں. شاید آسمان میں کسی مورتی کی پوجا چل رہی ہوں گی شاید. اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ کائنات کی سیر کر لو، امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک سرزمین سعودیہ کے علاوہ
کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں غیر اللہ کو پوجا نہ جاتی.